نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ بات کو اور نعت کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا تبصرہ۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹے سے جلسے میں بیٹھا ہوں، بچوں کو محسوس کر رہا ہوں،
کیا گاؤں کا نام یہ؟ واقعتاً تالی کوٹ کے بچے خالی 2 دن کے واسطے یہ بچہ کو یو پی بھیج ڈالے، یوگی استعفیٰ دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ 2-3 نوجوان بچوں کے بیچ میں بیٹھ جائیں، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، بات چیت کریں گے، شرارت کریں گے، محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو خاموش بھی کریں۔ اسی لیے ایک بہت بڑا عنوان ہے کہ مساجد میں بچوں کو اور دیوانوں کو لانے کے عنوان پر محدثین کرام نے ان احادیث کو جمع بھی کیا ہے جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے معصوم بچوں کو اور پاگلوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ منڈی تو بھی ہلاؤ نا، ہم نہ تو منجے تو کیا بھی دکھ رہا نہیں، سامنے اذان ہو جانے دیجیے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بچوں کو جو سمجھ نہیں رکھتے ان کو اور پاگلوں کو آنے سے منع کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی بچوں کو مسجد بلا لے کر آتے ہیں لیکن سنبھالتے ہیں تو ان کو آنے سے روکا بھی نہیں جائے گا، محدثین نے شرح کیا ہے۔ ورنہ بچوں کا کام ہی شرارت ہے۔ بعض جگہوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ بچوں کے پیچھے شیطان ضرور پڑا رہتا ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ دسترخوان میں بچوں کو ساتھ تو ضرور بٹھاؤ لیکن پہل کرنے کی ان کو اجازت نہ دو۔ ماشاءاللہ، دین بہت بڑا ہے۔ ابھی دین کے سمندر سے ہم نے خطرہ بھی نہیں پایا، ایسے ایسے مسائل ہیں یہ پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم نے ان اسباق پر قدم تک نہیں رکھا۔ 1 سٹ کرو بھائی، 1 سٹ، آگے پیچھے نہیں کرنا، تب سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کو۔ 1 سٹ کرنا، ہماری آواز اوپر نیچے ہوتی رہے گی، یا تو رکھو مائک نہیں تو نکالو، ڈونٹ کیئر۔ ہاں دین بہت بڑا ہے، دین کے اسباق بہت زیادہ ہیں۔ بتانے کے لیے پھر آگے پیچھے کر رہے ہیں، دیکھو مجھے معلوم ہو جاتا صاحب، میں خود ہمارے مسجد کا آپریٹر ہوں مائک کا، نہیں کرنا رتی بھی اگر فرق رہا تو ہمارے ذہن کا مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں مائک کے بارے میں اتنا سینسیٹیو، کہیں کو معلوم میرا وقت جتنا مائک کے سامنے گزرا اتنا تو میری بیوی کے سامنے بھی نہیں گزرا۔ 1 سٹ کرو بس، اس کے بعد آرام سے بیٹھ جاؤ۔ بہت زیادہ اسباق ہیں شریعت کے، ہمیں صرف نماز کو دین سمجھ رکھا ہے، روزے کو دین سمجھ رکھا ہے، زکوٰۃ کو دین سمجھ رکھا ہے، چھوٹے موٹے مسائل کو ہم نے پوری شریعت سمجھ رکھا ہے۔ دین اگر ہمارا اتنا چھوٹا ہوتا
حضرات علماء کی خدمت میں توجہ کے ساتھ انہی کے حوالے سے ایک زبردست بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی سمجھیں گے؟ انشاءاللہ۔ ہمارا دین اگر اتنا مختصر ہوتا جتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں تو پھر ہمارے قرآن پاک میں یہ آیت نازل نہ ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ابھی تقریر شروع کرا نہیں بابا، خالی مقدمہ پیش کر رہا ہوں سو۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں اس ترجمے کی آیت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ دوسرے انبیاء کی چھوٹی چھوٹی کتابیں صحیفوں میں نازل ہوئی۔ رب کعبہ کی قسم، ایسی آیت تو صرف قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ موسیٰ نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ دین مکمل ہو گیا، عیسیٰ نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ دین مکمل ہو گیا، داؤد نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ دین مکمل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور ان کے کئی دین کے مسائل آج بھی قابل عمل ہیں، لیکن حضرت ابراہیم نے بھی نہیں کیا، دین مکمل ہو گیا۔ حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا، دین مکمل ہو گیا۔ من جملہ تالی کوٹ کے مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے دین پہنچاتے رہے، لیکن مکمل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے؟ کسے آئی بات ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ پورے کانگریس ہاتھ اٹھانا۔ ماشاءاللہ۔ چھوٹا مذاق کر لیتا ہوں، برا نہ سمجھے، لیکن مقصد تقریر کا، جلسوں کا کیا معلوم؟ بیان کرنے والوں کا بیان سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی مقصد ہے۔ پورا دین تو پیش نہیں کر سکتے، پوری شریعت، پوری سیرت بیان نہیں کر سکتے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ نہ پورا قرآن کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ میرے نبی کی پوری سیرت کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ شریعت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہم جتنی کوشش ہے اتنی کوشش کے ساتھ سفر کرتے ہوئے چلے جائے، پتہ نہیں کہ کس عمل سے خدا راضی ہو جائے، کس بات سے خدا راضی ہو جائے اور مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ لیکن دین سیکھو تو ضروری، سمجھو۔ ایک جلسے یا دو جلسے سے سیرت پوری نہیں آئے گی، دین پورا نہیں آئے گا۔ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، اس کے بعد بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ سیرت بھی نہیں، حالانکہ پیغمبر کی زندگی 60 پر 3 سال، کتنے سال؟ زور سے بولو۔ پوری عمر پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 پر 3 سال، 63 ٹوٹل عمر آقا کی۔ اور ایک ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ آقا کی 60 پر 3 سال کی عمر کو اور ہماری 60 پر 3 سال کی عمر کو ایک سمجھتے ہیں۔
60 پر 3 سال کی عمر آقا کی، ہم میں سے بھی کسی کی 60 پر 3 60 70 سال کی عمر ہو سکتی ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آقا کی زندگی کا 1 سیکنڈ ہماری زندگی کے صدیوں سالوں سے بھی زیادہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت وہ کیسا حضرت؟ ایک سوال، وہ کیسا حضرت؟ آقا کی عمر بھی 60 پر 3 سال، ہم میں سے کسی کی عمر بھی 60 پر 3 سال، سال کے 12 مہینے آقا کے بھی، سال کے 12 مہینے ہمارے لیے بھی، 12 مہینوں میں سے ہر مہینے کے 30 دن ان کو بھی، 30 دن ہم کو بھی، اور ہر دن کے 24 گھنٹے ان کے بھی، ہر دن کے 24 گھنٹے ہمارے بھی۔ وہی زمانے کا نظام اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں چلاتا آیا ہے، تو پھر 60 پر 3 سال وہی اور 60 پر 3 سال ہمارے وہی ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ اس کا بہترین جواب میں دیتا ہوں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گا۔ ملک کے بدلنے سے کرنسی بدل جاتی ہے، شخصیات کے بدلنے سے بھی عمر کی مدت بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سعودی عرب معلوم؟ ارے معلوم؟ اصل میں وہ سعودی عرب نہیں، جزیرۃ العرب۔ کیا بولے؟ کچھ بولے؟ اچھا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تالی کوٹ کا سعودی عرب میں ہے کہتے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہر گھر میں ہر گھر والا جنتی بن جائے، یہ کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے طرف سے بولا نہیں، پیچھے لقمہ آیا تو صحیح کریا سو۔ آدمی امریکہ والا بن گیا، شان بڑھ گئی، سعودی والا بن گیا، شان بڑھ گئی، افغانستان والا بن گیا، شان بڑھ گئی، نیوزی لینڈ والا بن گیا، شان بڑھ گئی، آسٹریلیا والا بن گیا، شان بڑھ گئی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے پیارو، تالی کوٹ ہی میں رہو، جنت والے بن جاؤ۔ کمال یہ ہے اپنی ماں کے سامنے رہو، اپنے باپ کے سامنے رہو، بیوی کے ساتھ رہو، بچوں کے ساتھ رہو۔ بات ایسے ہی آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، میں جہاں سے بات کو شروع کیا وہ پوری باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ تھوڑا کماؤ کہ زیادہ کماؤ، حلال کا کماؤ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کتنا کمائے تو بھی اتنا 2 روٹی، کتنا کمائے تو بھی اتنا ہی ہے مٹھی چاول، کتنا کمائے تو بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا جسم، اتنے سے اس کا ہمارا کپڑا۔ اللہ ہماری زندگی کے ضروریات اصلیہ کو توجہ کے ساتھ سنے میرے پیارو، مقدمے میں بڑی گہری باتیں آ رہی ہیں۔ ہماری ضروریات اصلیہ یعنی کھانا، پینا، سونا، اسے کہتے ہیں ضروریات اصلیہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا، پینا، سونا، چین، سکون، راحت۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام ضروریات اصلیہ کو عبادات کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تو جوڑ کر رکھا ہے، دولت کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دولت کے ساتھ اگر جوڑ دیتا تو مالدار زبردست کو اٹھتا۔ زمانے نے دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور آج بھی ہماری نظروں میں یہ باتیں آتی ہے کہ پلیٹ فارم میں پھٹی ہوئی چادر بچھا کر سونے والے کتنی میٹھی نیند سوتے ہیں، اور اے سی کے کمروں میں نیند کے لیے ترسنے والوں کو بھی زمانے نے دیکھا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ بات صحیح ہے؟ میرے پاس ہی آتے ہیں، ایک صاحب میرے پاس آئے، حضرت کو تو معلوم جمعے کو کبھی آئے ہیں آپ، میرے پاس جمعے کے بعد بڑے مسئلے آ جاتے ہیں۔ جمعہ خود ہمارا بڑا، ہمارے مسجد کا جمعہ بڑا۔ بڑا کا مطلب کیا ہے؟ خالی صرف جمعے کا بیان 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ،
ایک جنا بھی کھانستا نہیں. کھانستا نہیں کا تو مطلب کیا آپ لوگ سمجھے ہوں گے, لگا نہیں سمجھے. قوم مولوی صاحبہ کو اشارہ دینا کا تو کھانستی سو. بات صحیح ہے. رمضان آتا تالی کوٹ میں, رمضان آتا, ارے آتا نہیں آتا, آتا, ہمارے بنگلور میں بھی آتا. رمضان کی خاص عبادتیں میں سے جو عبادتیں شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, سفر کسی اور مہینے میں نہیں, رمضان کی خاص عبادتوں میں سے ایک عبادت تراویح ہے. تراویح میں حافظ صاحبان کیا کرتے ہیں, 20-20 رکعات تراویح میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک مکمل کرتے ہیں. کہیں 8 رکعات کا نظام ہے, کہیں 20 رکعات کا نظام ہے. مجھے اس بحث پر جانا نہیں ہے. میرے حال 8 رکعت ہو کہ 20 رکعت ہو, قرآن پاک تو مکمل کرتے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ تراویح میں حافظ صاحب ایک رکعت میں 1 صفحہ یا 1.5 صفحہ یا 2 صفحے کا ٹارگیٹ اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھتے ہیں. ان کو تیز پڑھنا ہے, ہمارے ماحول کا قانون ہے. ذرا سلو پڑھ کر لمبی رکعت ہو گئی. نماز میں تو بات نہیں کر سکتے, نہ کر سکتے کیا نماز میں؟ نماز میں بات کرے تو نماز ٹوٹ جاتی. نماز میں بات کرے تو نماز ٹوٹنا تو دور کی بات, نماز کے اندر کے تلاوت و اذکار کو چھوڑ کر باہر کے کچھ چیزیں ذکر و اذکار کو شامل کر لیتے ہیں, تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. سلام عبادت ہے, سلام کا جواب عبادت ہے, لیکن نماز میں آپ سلام بھی نہیں کر سکتے, سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اگر کوئی نماز میں کسی آدمی کے آنے کی خبر پہنچی, آپ نے سلام کیا تو نماز ٹوٹ گئی, سلام کا جواب دیتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہاں تک حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو چھینک آتی ہے, چھینکنے والا الحمدللہ کہے, چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے, اس کے الحمدللہ کو سننے والا یرحمک اللہ کہے. اگر کوئی آدمی نماز میں چھینکتا ہے, اسے خود الحمدللہ کہنے کی اجازت نہیں. کوئی نماز کے باہر چھینکتا ہے, وہ الحمدللہ کہتا ہے, تو اس کے الحمدللہ کو سن کر یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں. اگر یہ خود نماز میں الحمدللہ کہہ دیا, نماز ٹوٹ گئی. اگر سامنے والے کے الحمدللہ کو سن کر یرحمک اللہ کہا, نماز ٹوٹ گئی. کسی کے آنے پر سلام کرتا ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. کسی کے سلام کو سن کر جواب دیتا ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں تالی کوٹ کے مسلمانوں, تالی کوٹ کے مسلمانوں, 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, اب تک نماز کے فرائض نہیں معلوم, نماز کے واجبات نہیں معلوم, نماز کی سنتیں نہیں معلوم, نماز کے مستحبات نہیں معلوم, وہ باتیں نہیں معلوم جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے, جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ہم نے کیا سمجھا ہے نماز کو؟ کھڑنے کا نام نماز ہے, رکوع کا نام نماز ہے, سجدے کا نام نماز ہے. مجھے ڈر ہوتا ہے میرے پیاروں, آپ کو بھی ڈرنا چاہیے. اللہ کا سوال نماز کے بارے میں آ جائے, اب ہم نماز اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کریں گے, پتہ نہیں کہ نمازوں کو لے کر اللہ تعالیٰ رکھیں گے کہ ہمارے منہ میں ماریں گے, اللہ بہتر جانتا ہے. سیکھو نماز. عبادتیں مذاق نہیں ہیں, عبادتیں مذاق نہیں ہیں, عبادتیں اللہ کا حق ہے. کیسا کھڑنا, ہاتھ کیسے اٹھانا, ہاتھ کیسے باندھنا, کب کیا پڑھنا, کیسے پڑھنا. حافظ صاحب قرات پڑھ رہے تھے, اللہ اکبر. قرآن کا یہ معجزہ ہے مولانا, نازل تو میرے نبی پر ہوا,
توجہ जुमले पर तवज्जो, नाजिल तो मेरे नबी पर हुआ, मेरे नबी के सीने पर नाजिल हुआ। ये किताब नहीं अल्लाह का कलाम है, लेकिन कलामुल्लाह का मोजिज़ा ये है, नाजिल 1450 साल पहले मेरे आका के सीने में नाजिल हुआ। आका का सीना जहां था वहां कुरान आता था, मतलब आका जहां थे वहां कुरान आता था। आका दस्तर में हो कुरान दस्तर में आया, आका बिस्तर में हो तो कुरान बिस्तर में आया, आका मक्के में थे तो कुरान मक्के में आया, आका मदीने में थे तो कुरान मदीने में आया, आका जमीन में थे तो कुरान जमीन में आया, आका पहाड़ों में थे तो कुरान पहाड़ों में आया। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएं और बहनें सुने, 1,24,000 अंबिया के पास अल्लाह की वही आती थी। गौर से सुनो, मर्द भी सुनो, औरतें भी सुनो, उलमा के हवाले से एक जबरदस्त बात अर्ज कर रहा हूँ। 1,20,000 पर 4,000 अंबिया के पास वही आती थी, 1,20,000 पर 3,000, 990 पर 9 नबियों के पास वही कहाँ आती थी? अगर नबी मस्जिद में होता वही वहां आती थी, अगर नबी बैठा होता वही वहां आती थी, नबी अगर मजलिस में होता वही वहां आती थी। ये तन्हा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत है, आपका मकाम है, आपका मर्तबा है। आका अगर जहां भी हो वही वहां आती थी। यहां तक के सीरत में आता है, आका अगर हजरत आयशा के बिस्तर में होते वही वहां भी आती थी। हजरत आयशा खुद इरशाद फरमाती है, किसी नबी की बीवी को ये एजाज न मिला, किसी नबी की बीवी को ये एजाज नहीं मिला, किसी नबी की बीवी को ये शर्फ नहीं मिला, यहां तक कि खुद मेरे आका के दूसरी बीवियों को भी ये शर्फ नहीं मिला जो शर्फ मुझे मिला है कि आका मेरे गोद में होते वही वहां भी आ जाती। नारे रिसालत, आका मेरे गोद में होते वही वहां भी आ जाती। सुभान अल्लाह, कुरान तो मेरे नबी पर नाजिल हुआ। पॉइंट बताता हूं सुनो, कुरान तो मेरे नबी पर नाजिल हुआ, लेकिन इस दौर में भी अगर कोई कुरान पढ़ता है तो यूं मालूम होता है कुरान की तिलावत नहीं हो रही है, कुरान का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसके वास्ते इस ज़माने में मैं ज़रा साउंड बढ़ाओ बाबा, रत्ती साउंड। इस ज़माने में मैं बहुत कोशिश करता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं ये कहता हूँ कि भाई मस्जिदों का, मैं खांसी पर बात आ गई सो मुझे समझ में आई बात है। हाँ, मैं उन्वान कभी भी भूलता नहीं, समझ में आई बात है। खांसी पर बात आ गई कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, बड़ा ज़र्रा बढ़ाओ बाबा, आवाज़ पर फ़र्क पड़ रहा है। तो जहाँ भी जाता हूँ मैं वहाँ कहता हूँ कि भाई मस्जिदों का माइक बेहतर से बेहतर रखो। बेशक बेशक। खाली मस्जिदा बनाना कमाल नहीं, मस्जिदों का माइक बेहतर से बेहतर रखो। इस ज़माने की इस तरक्की को हम सही इस्तेमाल में लेकर आ जाएं इंशाअल्लाह। इस जमाने की तरक्की को हम सही इस्तेमाल में लेकर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे हजरात कुर्रा व हुफ़ाज़ की आवाज़ और उसके साथ साथ बेहतरीन माइक का निज़ाम जब हम तिलावत सुनेंगे तो यकीनन यूँ मालूम होगा कि आसमान से कुरान नाजिल हो रहा है। सुभान अल्लाह, आसमान से कुरान नाजिल हो रहा है। गर्ज में अर्ज कर रहा था आपके सामने, नमाज में बात तो नहीं कर सकते ना? कर सकते? नहीं कर सकते। एक छोटा लतीफ़ा बोलूं? अरे बोलूं नक्को बोलूं? तुम्हें नक्को बोले तो भी बोल रहा हूं सच। एक लतीफ़ा, 3 आदमियां नमाज पढ़ लेकर थे कहते। कितने आदमियां? 3 आदमियां नमाज पढ़ लेकर थे। सामने से बिल्ली गई कहते। बिल्ली है तालीकोट में, बिल्ली है नहीं, शेरान सिंह की। सामने से बिल्ली गई, एक आदमी बोला कहते अरे अरे बिल्ली जा रही है रे। बाजू वाला बोला कहते अरे नमाज में बात करना नहीं रे।
तीनों भी नमाज में ही। बिल्ली गई तो एक आदमी बोलिया करते अरे बिल्ली जा रही है रे, दूसरा बोलिया करते रे नमाज में बात करना नहीं रे। तालीकोट का नौजवान बोलिया करते मैं तो बात ही करे नहीं बा। सीखो नमाज, सीखो नमाज। नमाज सीखो मेरे भाइयों, नमाज सीखो मेरी माँ और बहनों, नमाज सीखो। ऐसी पढ़ो नमाज, ऐसी पढ़ो रब्बे काबा की कसम। जमीन में हम नमाज पढ़ेंगे, हमारी नमाजों के चर्चे आसमानों में हो। छोटी पढ़ो, अच्छी पढ़ो, बड़ी पढ़ो, अच्छी पढ़ो, शुरू से लेकर आखिर तक नमाज ऐसी पढ़ो जिस मकसद के लिए खुदा ने नमाज को नाजिल किया वो मकसद हमको हासिल हो जाए। बहुत गहरा जुमला बताया आपके सामने। ऐसी पढ़ो नमाज जिस मकसद के लिए अल्लाह ने नमाज को बंदों के लिए नाजिल किया, और खास तौर पर प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श में बुला कर दिया। रोजा देकर भेजा, ज़कात देकर भेजा, हज देकर भेजा, यहाँ तक के कुरान देकर भेजा, दूसरी शरई मसाइल को, अहकामात को, अवामिर को, नवाही को अल्लाह ताला देकर भेजा। नमाज देकर भेजा नहीं बल्कि बुला कर दिया। ऐसी पढ़ो, ऐसी पढ़ो जिस मकसद के लिए नमाज का हुक्म आया वो मकसद हमको हासिल हो जाए। वरना ये खड़े रहने वाली नमाजें, बेकार का झुकना, बेकार का सजदों को जाना, पेशानी के निशानों को पाने के लिए नमाज पढ़ना और थोड़ी देर खाइदे में बैठ जाना, नमाजों का लेबल लगाने के लिए नमाज पढ़ना, मस्जिदों का सदर बनने के लिए नमाज पढ़ना, मुतवल्ली बनने के लिए नमाज पढ़ना, मिंबर बनने के लिए नमाज पढ़ना और दूसरे मकासद के लिए अगर नमाज पढ़ोगे, ऐसी नमाजें अल्लाह की अदालत में कबूल नहीं होंगी और ऐसी नमाजें हमारी जिंदगी के इनकलाब का जरिया नहीं बनेंगी। नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो मेरे रब की कसम जिस मकसद के लिए अल्लाह ने नमाज को नाजिल किया वो मकसद हमको हासिल हो जाए। सीखो, आकर उलमा के पास नमाज सीखो, पूछो नमाज के मसले। हजरत मैं जरा तुम्हारे सामने 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, हजरत जरा आप मेरी नमाज को देख कर इस्लाह कर दे, दुरुस्त कर दे। इतना बड़ा मजमा बैठा है और पूरा तालीकोट आपके सामने है, पूरा कर्नाटक हमारे सामने है, पूरा मुल्क भारत हमारे सामने है। कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा नौजवान अगर है तो मेरे सामने पेश करो, मैं उसकी पेशानी को बोसा देने के लिए तैयार हूँ, उसके हाथों को चूमने के लिए तैयार हूँ। कोई आकर मौलाना से कहता है मौलाना जरा मेरी नमाज को देखकर मेरी नमाज को सही कर दे, मेरा क़ियाम सही है क्या बता दे, मेरा रुकू सही है क्या बता दे, मेरे सजदे सही है क्या बता दे, मेरा कायदा सही है क्या बता दे, मैं जरा सना पढ़ता हूँ बता दे मौलाना सही है कि नहीं है, मैं सूरह फातिहा पढ़ता हूँ बता दे कि सही है कि नहीं है। मौलाना मैं सूरतुल फील पढ़ता हूँ, सूरतुल कुरैश पढ़ता हूँ, सूरतुल इखलास पढ़ता हूँ, जरा सही है कि बता दे। मौलाना मैं रुकू की तस्बीह पढ़कर सुनाता हूँ, जरा आप तस्बीह कर दे, सजदे की तस्बीह पढ़कर सुनाता हूँ, जरा आप सही कर दे। मौलाना मैं अत्तहियात पढ़ता हूँ, वो अत्तहियात जिसको आका ने अर्श में पढ़ा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये क्या है? मेरे आका अल्लाह की तारीफ बयान
بیان کرتے ہوئے زمین میں نہیں پڑھا، مکے میں نہیں پڑھا، مدینے میں نہیں پڑھا، سب سے پہلے میرے آقا نے اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے عرش کے پاس جا کر پہنچ کر پڑھا ہے۔ میں ذرا پڑھ کر سناتا ہوں، صحیح کر دے مولانا۔ درود ہے نماز کے آخری قاعدے میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ مولانا میں ذرا درود پڑھتا ہوں، آپ اس کی تسبیح کر دے۔ یہ عاجز ایک مرتبہ نماز کے ارکان بتاتے ہوئے عرض کیا کہ پوری نماز میں کیا کیا کرنا، وہ تمام چیزیں نماز کے ادا ہونے کی ضمانت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات علماء کرام سے، نماز کے اندر کیا کیا کرنا، تمام ارکان نماز کے ادا ہونے کی ضمانت ہے۔ کیا کیا پڑھنا، تمام کو نماز کے ادا ہونے کی ضمانت ہے۔ لیکن نماز میں جب کوئی درود پڑھتا ہے نماز ادا نہیں ہوتی، نماز قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثنا پڑھو گے نماز ادا، تکبیر کہو گے نماز ادا، فاتحہ پڑھو گے نماز ادا، ضم سورہ پڑھو گے نماز ادا، قیام کرو گے نماز ادا، رکوع کرو گے نماز ادا، سجدے کرو گے نماز ادا، قاعدہ کرو گے نماز ادا، اتحیات پڑھو گے نماز ادا، دعائے معصورہ پڑھو گے نماز ادا ہوتی ہے، سلام پھیرو گے نماز ادا ہوتی ہے۔ نماز کے اندر کوئی عاشق رسول درود پڑھتا ہے نماز ادا ہی نہیں ہوتی، درود کی برکت سے نماز قبول بھی ہو جاتی ہے۔ سناؤ، آ کر سناؤ، نمازیں صحیح کرو، کریں گے؟ یہی سیرت ہے، یہی سیرت کا پیغام ہے، یہی سیرت کا جلسہ ہے۔ میں فخر نہیں کرتا، عطا اللہ کی ہے۔ پتہ نہیں کہ ہماری نمازوں کو دیکھ کر بھی کیا کہنے والے کہتے ہوں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، درد ہوتا ہے آج کل کبھی ہمارے قوم کے بزرگوں کو، نوجوانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو صحیح دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نماز ہے، یہ نماز تو وہ ہے جس کے پڑھنے والے کو شیطان بھی نہیں روکتا۔ یہ نماز تو وہ ہے جس کے پڑھنے والے کو شیطان بھی نہیں روکتا۔ نہ پڑھنا برابر ہے تو شیطان کیوں روکے گا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ نہ پڑھنا اور پڑھنا دونوں اگر برابر ہے، شیطان کیوں روکے گا؟ شیطان کون سی نماز پڑھنے والے کو روکتا ہے؟ جس کے قیام پر خدا کو فخر آتا ہے، جس کے قاعدے پر خدا کو فخر آتا ہے، نماز کی تلاوت پر خدا کو فخر آتا ہے، ذکر و تسبیح اور تکبیر پر خدا کو فخر آتا ہے۔ ایسی نماز اور ایسی نماز پڑھنے والے کے لیے شیطان رکاوٹ بنتا ہے۔ رکاوٹوں کے بارڈر کو توڑ کر جو اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے، اسی کی نماز اس کی زندگی کو بدل کر رکھتی ہے۔ دوستی کا ہاتھ کاندھوں پہ ڈالتا ہوں، محبت کا مصافحہ کرتا ہوں، ایمان کے رشتے کو سامنے رکھ کر سینے سے لگاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، عبادتوں کو پڑھ کر، عبادتوں کو سیکھ کر عمل کرو۔ میں تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں نماز کی۔ آج کل تو قوم کو دعا تک کرنا نہیں آتا۔ کیا حضرت؟ دعا ہاتھاں بھی نہیں اٹھاتے۔ کل اخوا مارے آپ کو نکاح پڑھاتا ہوں بنگلور میں، کبھی کبھی کہیں مجھے تو آج کل نکاح کو بلانا بھی چھوڑ ڈالے کہ یہ تو میں چپ کے جاتا نہیں، نوٹ کر لے کو رکھتا ہوں، اس نوٹ شدہ باتوں کو بیان میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے واسطے لوگ کیا فیصلہ کر لیے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اسے بلانا نہیں بول کو فیصلہ کر لیے۔ بہرحال جاتا ہوں، کچھ نکاح کو دوست احباب بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نکاح کو گیا میں،
وہ نوشا کا بڑا زبردست، نوشا کے باوا کا بڑا زبردست ڈیمانڈ تھا، مولانا بیان بھی کرنا نکے میں، واہ واہ واہ، نکے کے وقت بٹھا کو میں بیان کریا تو یہ گھگو عمل کب کرتا سو؟ ایک سال پہلے بٹھا کو یا ایک مہینہ پہلے بٹھا کو یہ کرو، یہ نکو کرو، یہ کرو، یہ نکو کرو بول کر بولے تو ہو جاتا ہے۔ اب بھی نوشو بن کر بیٹھا ہے، میں اس کے سامنے کیا بیان کروں، لیکن کرنا بھی ضروری ہے، بیان بھی کرنا مولانا۔ اچھا، حرم کے طرز پر نکاح پڑھانا مولانا، واہ 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 واہ، نقل کر لیتا ہوں تلاوت میں حرمین شریفین کی میں الحمدللہ، لیکن اتنا اچھا تو نہیں پڑھتا جتنا قاری صاحب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے نا دعا بھی لمبی کرنا مولانا، ماشاءاللہ۔ اتنے ڈیمانڈا سن کو میں بھی خوش ہوگا، مسافہ موٹا تازہ ہوگا بول کر، سمجھے نہیں سمجھے؟ دیکھو یہاں حسری بھی نہیں ہے، وہ بھی بیان بھی ہونا، حرم کے طرز پر نکاح بھی ہونا، ساتھ میں دعا بھی لمبی ہونا۔ ایک بندہ بشر میرے بھی جو بچے ہی ضرورت آئی میں سمجھ گا، مسافہ موٹا تازہ ہوئیں گا بول کر ویسد بیان بھی کریا، حرم کے طرز پر قرآن بھی پڑھیا، نکاح خانی نکاح، دعا کے لیے ہاتھ، ایک پاؤ دعا بھی ہوگی، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، دعا میں دیکھ سکتے۔ جیسے ہی میری نگاہ نوشو پر پڑی، نوشو گھگو ہاتھی اٹھا کو نہیں ہے، وہ ہاتھ روک دیا دعا کو، میں بولا کسے جی کر رہوں سو دعا، دعا تم نہ کرنا سو ہاتھا میں اٹھانا سو، روک دیا دعا، کہا کیسی کیسی دعا کر رہا ہوں تمہارے لیے، ہاتھ اٹھا کر کام تمہارا صرف آمین بولنا ہے، خدا قبول کر لے تو زندگی جنت بن جائے۔ سبحان اللہ۔ کب بھی یاد ہے نکاح کی دعا کیا ہے؟ اللہم علم بینہما کما علفت بین آدم و حوا علیہم السلام، معمولی دعا ہے، ترجمہ نہیں معلوم، آج ترجمہ کر دیتا ہوں، سنو۔ قاری صاحب ہو کہ امام صاحب ہو کہ قاضی صاحب ہو، دعا کرتے ہیں اور دعا میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نئے دلہا دلہن کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جیسے تو نے آدم اور حوا کے درمیان محبت عطا کی ہے۔ آمین بولنا کہ نہیں بولنا؟ اللہم علم بینہما کما علفت بین ابراہیم و سارہ و حاجر علیہم السلام۔ زبردست دعا، اے اللہ حضرت ابراہیم، حضرت سارہ و حاجرہ علیہم السلام، ان کے درمیان میں جو محبت تھی وہ محبت کا صدقہ عطا فرما۔ آمین بولنا کہ نہیں بولنا؟ آنکھوں سے آنسو اترنا کہ نہیں اترنا؟ دعا کے قبول ہونے کا خیال کرنا کہ نہیں کرنا؟ توجہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ چلو آدم کے طرف سے دعا، موسیٰ کے طرف سے دعا، ابراہیم کے طرف سے دعا، حضرت ایوب کے طرف سے دعا علیہم السلام، اور ایک دعا تو بطور خاص ہے دعا کی جاتی ہے، اللہم علم بینہما کما علفت بین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجۃ الکبریٰ و عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے اللہ یہ نئے نئے نوشہ اور اس کی بیوی کے درمیان ایسی محبت عطا فرما
फरमा जैसे तूने हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवियां जो हमारी माएँ हैं उनके दरमियान में मोहब्बत रखा था, उस मोहब्बत के ज़र्रात व सदक़ात अता कर दे। आमीन बोलना कि नहीं बोलना? नहीं, ना हाथा उठाते दुआ को, ना आमीन बोलते, कुछ भी नहीं आता ऐसा छोड़ाते। खैर उसे नसीहत भी करया, सब कुछ करया, उनके डिमांड के मुताबिक निकाह भी पढ़ाया, बयान भी करया, लंबी उर्दू में भी दुआ करया। उसके बाद बाहर निकलते निकलते उम्मीदों की बारिश हो रही थी। समझ में आई बात है? उम्मीदों की बारिश हो रही थी और आगे का प्लान भी हो रहा था। आज के लिफाफे और मुसाफे में मेरे पेंडिंग ये तमाम कामा करना। छोटा मजाक है, अर्ज कर रहा हूं, आज के मुसाफे से मुझे ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। कार में ला को बिठाते वक्त मुसाफा करया तो घर तक खुजाले को आया मैं। छोड़ो, कौन किसे क्या देगा, देने वाला तो अल्लाह है। कौन किसे क्या खिलाएगा, खिलाने वाला तो अल्लाह है। कौन किसे क्या पिलाएगा, पिलाने वाला तो अल्लाह है। आरज़ुओं को, तमन्नाओं को, ख्वाहिशात को अल्लाह पूरे करता है। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? जुबान मेरे नबी की होगी लेकिन बात अल्लाह की होगी, लेकिन वो बात कुरान में दाखिल ना होगी, उसे कहते हैं हदीस कुदसी। अल्लाह ने मेरे नबी से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को कह दो जितना मजबूत भरोसा तुम्हारा उम्मती मेरा बंदा मुझसे करेगा, मैं उसकी जरूरतों को फरिश्तों के जरिए से भी नहीं, डायरेक्ट मैं अपने तरफ से पूरा करूंगा। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, लेकिन उन्वान अलग है। अल्लाह पर भरोसा करो, देने वाला वो है, खिलाने वाला वो है, पिलाने वाला वो है, सुलाने वाला वो है। जरूरत असलिया से बात आ गई मेरे दोस्तों। पूरा उन्वान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में मौजूद है। अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। आका की जिंदगी और मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी के बारे में कहते कहते मैं यहाँ तक आया हूँ। खास तौर पर नमाज की बात जहन में आ गई, आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारो, नमाज को संवारो, मेरे प्यारो नमाज को सुधारो, मेरे प्यारो नमाज ऐसी पढ़ो जैसे आका ने पढ़ी है। कह दो इंशाअल्लाह। नमाज ऐसी पढ़ो जैसे सहाबा ने पढ़ी है। नमाज ऐसी पढ़ो जैसे ताबीईन और तबे ताबीईन ने पढ़ी है। नमाज ऐसी पढ़ो जैसे औलिया उल्लाह ने पढ़ी है। मेरी आपा पर्दे में बैठ कर तो सुन रही है, सीरत के पैगामात सुन रही है। सुन मेरी आपा, तू भी नमाज ऐसी पढ़ जैसे अल्लाह के नबी ने औरतों को पढ़ने का तरीका हजरत आयशा के जरिए से दिया है, हजरत उम्मे सलमा के जरिए से दिया है, हजरत जवेरिया के जरिए से दिया है। वैसी नमाज पढ़, ऐसे सुकून के साथ नमाज पढ़, तेरी नमाज तेरे घर की बरकत की जमानत हो जाए। ऐसी नमाज पढ़, तेरी नमाज तेरे घर के शौहर और तेरे घर के मर्द की तिजारत की बरकत का सबब बन जाए। ऐसी नमाज पढ़, ऐसी नमाज पढ़, ऐसी नमाज पढ़ मेरी आपा, तेरी नमाज तेरे बच्चे की विलायत का जरिया बन जाए। कैसी नमाज पढ़ती आपा तू? फैजी में चल रही नमाज आजकल। दूध स्टोव में रख डाल को आको नमाज पढ़ने खड़ती, दूध उबलने से पहले इसके 4 रकाता हो जाते। बात सही है कि गलत है?
सालन कुकर में रखकर आकर नमाज पढ़ने खड़ती। कुकर की सीटी बजने से पहले इसके नमाज की सीटी बज जाती। जुमलों पर हंसी आ रही है, हमारे आमाल पर तो फरिश्तों को भी रोना आ रहा है। हमारी नमाजों पर खुद नमाज को रोना आ रहा है। नमाज पढ़ो, अच्छी पढ़ो, नमाज को सीखो। क्या फराइज है, क्या सुन्नतें हैं, क्या वाजिबात हैं, नमाज में क्या मुस्तहबात हैं, कौन सा अमल नमाज में कराहत पैदा करता है, कौन सा अमल नमाज को फासिद करता है, कौन सा अमल नमाज में सजदे सहू को वाजिब करता है। अल्लाहु अकबर, नमाज सीख। इसीलिए मैं आजकल कहता हूँ दुआ करो अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द पीएम बनाए। आमीन नीचे नहीं बोल रही, जोर से आमीन बोलते यहाँ इलेक्शन में खड़ता। क्या हमें नहीं बन सकते कि पीएम? अरे बोलो बा, मौली सामा बोल रही, उन्होंने जानते तुम्हें भी, हमें नहीं बन सकते क्या पीएम? हाँ जोर से बोलो, बन सकते हमें। किसी के बाप का मुल्क नहीं, सबका मुल्क है, सबका मुल्क है। अगर उम्मत में इत्तेहाद होता तो आज बात ही कुछ और थी। आज बड़े बड़े कुर्सियों से खाली जो है ना, मुझे 5-10 मिनट इस उन्वान पर बात करने दे। समझो, मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंचो। जो दर्द देना चाहता हूं उस दर्द को महसूस करो। लगे हाथ, मेरे जहन में एक बात आ गई तो वो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। आज बड़ी बड़ी कुर्सियों से हम लोग महरूम हैं। ये दुश्मनों की चाल नहीं, हमारे आपस का इख्तिलाफ है। क्या मौलाना? पच्चीस से 30 करोड़ ही हमें मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? क्या काबिज बोलते नहीं लगा? तालवाड़ी को साउंड नहीं है क्या? तालीकोट को बोलो। 25 से 30 करोड़ सही तौर पर अगर गिनती करे तो 35 करोड़ भी हो सकते। की कतो बच्चों को जनने का पावर हमारे पास ही 600। क्या क्या की कानून पास होकर भी कम से कम 4-5 का अकाउंट तो है घर में। माशाअल्लाह बोलो। मेरी बहनें बैठी हैं पीछे, मेरी माएं बैठी हैं पीछे, मेरी बच्चियां बैठी हैं पीछे। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा मामा बनकर, पैगंबर का गुलाम व वारिस बनकर कहता हूं, जरा तुम्हारी हिम्मत हो जाए तो फिर बात ही कुछ और हो। आपा मसले को, बात को मामूली न समझ। खुदा ने मर्द को पैदा किया, निजाम अलग दिया, औरत को पैदा किया, निजाम अलग दिया। मैं एक जगह जाकर इस उन्वान पर तकरीर करा तो फौरन आ रही है चिट्ठी, बच्चे जन्ना मर्द बने को क्या मालूम। बाबा 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 आपा ये काम हमारे जिम्मे होता तो तुझे कहीं को बोलते।
پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ کروڑوں رحمتیں نازل ہو میرے آقا پر، رحمتیں نازل ہو میرے آقا پر، مقام محمود عطا ہو میرے آقا کو۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ وہ گوری خوبصورت مالدار عورت جو زیادہ بچے جن نہیں سکتی، اس سے وہ کالی کلوٹی عورت اللہ کے نگاہ میں بہت بہتر ہے۔ وہ گوری خوبصورت حسین جمیل عورت سے زیادہ بہتر وہ کالی کلوٹی، جسے عام طور پر دنیا کا ایک مرد اور اس کی نگاہ قبول نہیں کرتی، لیکن اس کی طبیعت میں بچے زیادہ پیدا کرنا ہے تو وہ عورت اللہ کی محبوب ہوتی ہے، نبی کی محبوب ہوتی ہے، اسلام کی مرغوب ہوتی ہے۔ میں چاہوں تو اس عنوان میں بہت آگے جا سکتا ہوں، چونکہ نماز کی بات آ گئی۔ مقصد نماز پر میرے ذہن میں ایک واقعہ بیٹھے بیٹھے آ گیا، جس کو بیان کر کے میں کئی سال ہو گئے، آج پھر یاد آ رہا ہے۔ دل چاہتا ہے آج کے جلسے میں سیرت کے ماحول میں وہ واقعہ بیان کروں، لیکن بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں میرے پیاروں، 25 سے 30 کروڑ ہیں ہم لوگ الحمدللہ، لیکن آج بڑی بڑی کرسیوں سے عہدوں سے محروم کس لیے ہیں؟ یہ دشمنوں کی چالیں نہیں، یہ ہمارے آپس کا اختلاف ہے، اختلاف۔ ایک کلمے کے بنیاد پر متحد رہے ہوتے، ایک قرآن کے بنیاد پر متحد ہوئے ہوتے، ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کی نسبت ہمیں ایک ہوتے تو آج بات ہی کچھ اور ہوتی۔ اتحاد کے لیے بہت بہترین بات بتا رہا ہوں، عمل کرو۔ گھروں میں اتحاد کی ضرورت ہے، خاندانوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، محلوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، گاؤں خریوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، شہروں میں اتحاد کی ضرورت ہے، ریاستوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ پورا ملک چاہتا ہے کہ اتحاد ہو، اتحاد ہو، اور اتحاد کے لیے فیویکول لے کر آنا ضروری نہیں ہے اور دوسرے لیکوڈز لے کر آنا ضروری نہیں ہے۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے 2-3 اچھے کام بتاتا ہوں جو قرآن پاک کے اشارے ہیں، حدیث پاک کے اشارے ہیں، صحابہ کی زندگی کے اشارے ہیں، اولیاء کے پیغامات ہیں۔ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کرو، گھروں کے اندر عمل کرو، ماحول میں عمل کرو، علاقوں میں عمل کرو، پھر دیکھنا اتحاد پیدا نہ ہو، حشر کے میدان میں گلے کی پٹی پکڑ لینا۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، چھوٹے بننے کی کوشش کرو، آپ خود اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، یہ کہنے والا اس بڑے کے لائق بھی نہیں ہوتا جو ہوٹلوں میں تل کر بکتا ہے۔ میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، یہ سوچ رکھنے والا اس بڑے کے لائق بھی نہیں ہوتا جو ٹائم پاس کے لیے کھایا جاتا ہے۔ چھوٹے بنو، چھوٹے، سامنے والے کو بڑا بناؤ۔ تمہیں بڑے، تمہیں بڑے۔ ایک انبیاء کو چھوڑ کر صحابہ کی سوچ کیا تھی؟ ابو بکر سے بڑا کون؟ وہ ابو بکر کہتے بلال بڑا۔ عمر سے بڑا کون؟ وہ عمر کہتے بلال ہمارا سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان غنی سے بڑا کون؟
عثمان غنی کہتے میں تو قوم کا خادم ہوں، آپ ہے، آپ اکمل ہیں، آپ افضل ہیں۔ آل رسول میں حضرت علی، اہل بیت میں حضرت علی، لیکن ادب ابو بکر کا کرتے تھے، ادب عمر کا کرتے تھے، ادب عثمان کا کرتے تھے۔ اسی لیے تو صحابہ انبیاء کے بعد کا مقام پائے، کوئی بڑا بننے کی کوشش نہیں کیے، سامنے والے کو بڑا بنانے کی فکر کرتے رہے، سامنے والوں کی فضیلتیں بیان کرتے رہے، سامنے والوں کا ادب کرتے رہے، سامنے والوں کا احترام کرتے رہے۔ جب تک یہ مینٹالٹی، جب تک یہ سوچ، جب تک ایسی اخلاق، جب تک ایسا کردار امت کے اندر تھا، ہر گھر کا فرد اللہ کا ولی تھا۔ بڑے بڑے گھراں ایک ہی گھر کے اندر 10 رشتے، لیکن چولہا ایک تھا۔ بڑے بیٹھے ہیں، کچھ اندھیرے میں مجھے بڑے لوگوں کی صورتیں نظر آ رہی ہیں، اسٹیج میں بھی کچھ زمانہ دیکھے ہوئے علماء بیٹھے ہیں۔ اس زمانے کے گھروں کی طرح پہلے زمانے کے گھر نہیں تھے۔ پہلے زمانے کے گھر یہ میدان میں 4 ہی بنتے تھے، اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے۔ ہمیں بچپن میں جب ہمارے نانی کے گھر کو جاتے تھے، رات میں پیشاب آیا تو دبالے کو صبح تک سوتے تھے، کیونکہ پیشاب کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سفر کرنا پڑتا تھا، اتنا بڑا گھر تھا۔ کیا حضرت صحیح بول رہا ہوں میں؟ آپ لوگ کیا بھی منڈی نہیں ہلاتے؟ نکو ہلاؤ بھی نکو، دیکھے نہیں گھرا ویسے، نہیں دیکھے۔ اسے پچھاڑا بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے حضرت اسے؟ پچھاڑا بولتے تھے۔ ہمارے تمل ناڈو میں بھی وہ بولتے تھے سو پچھاڑا۔ پچھاڑا کے تو کسے بولتے؟ پیچھے رہنے والا واڑا۔ سنسکرت زبان میں واڑا بولتے جگہ کو، سنسکرت زبان میں واڑا بولتے جگہ کو۔ یہاں اگر گھر ہوتا تو باتھ روم، بیت الخلاء، ٹوائلٹ، ککس، کتنے نام ہی دیکھو اسے، اتنا دور رہتا تھا اور پورے گھر کو ایک ہی چیک رہتا تھا۔ اب کیا رے بابا بولے تو پلنگ سے گرے تو نان اسٹاپ باتھ روم ہی تھے۔ کافی وقت ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 10-15 منٹ میں بات جہاں تک جاتی ہے بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ بھی صحیح ہے، اٹیچ باتھ روم بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ علماء سے پوچھ کر دیکھو، صحیح ہے اٹیچ باتھ روم بھی، سب کا ثبوت ہے، اور مسلمان قرآن اور حدیث کے ثبوت کے بغیر تو کام ہی نہیں کرتا۔ دور دور تک کہیں نہ کہیں ثبوت مل جاتا ہے، وہ ثبوت مسلمان کا عمل بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہ گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، 4-4، 5-5، 10-10 خاندان رہتے تھے، لیکن اتفاق کا کیا عالم تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرد تو مرد، عورتوں میں بھی اتنے بڑے بڑے گھروں میں دور دور تک کا جھگڑا نہیں تھا۔ اتفاق دیکھو کیا ہے، آج 2 بیڈروم، ایک خالی، اماں باوا، بیٹا بہو، اتنے لڑیاں تو اتنے رہتے ہیں، سٹی کورٹ سے سپریم کورٹ تک جاتے ہیں۔ اور میں صاف صاف کہتا ہوں، تالی کوٹ کے مسلمانوں، یہ بچہ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے جہاں تک بات جاتی ہے بہت اچھا ہوگا بات چلے جائے۔ باہر کے ماحول میں اگر اتفاق آنا ہے تو سب سے پہلے اندر کے ماحول میں اتفاق آنا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں آج کل تو ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں، گھروں کا ماحول کا اثر ہی باہر پڑتا ہے۔ چونکہ یہ باتیں میری ماں اور بہنیں آئی ہیں تو ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سیرت کا پیغام پیش کرتا ہوں۔ ہم مردوں کے اختلاف سے سر پکڑ کر رہ گئے ہیں، مردوں کے اختلاف سے بازار ٹوٹ گئے ہیں، مردوں کے اختلاف سے مسجدیں ٹوٹ گئی ہیں، مدرسوں کے اندر اختلاف آ گیا ہے، ماحول اتنا خراب ہو گیا، مردوں کے
اختلاف سے باہر کے ماحول میں ایک دوسرے کا سلام بند، ایک دوسرے کا جواب سلام بند، ایک دوسرے کا مصافحہ بند، ایک دوسرے کا معانقہ بدن، ایک دوسرے کی مسکراہٹ بند، سب ختم ہو گئی۔ ہم باہر کے ماحول میں اتنی فکر کر رہے ہیں، حقیقت میں میری آقا یہ باہر کے ماحول کا فساد گھروں کے ماحول کا اثر ہے۔ گھروں کے اندر سب سے پہلے اتفاق آنا ہے، گھروں کے اندر سب سے پہلے اتحاد آنا ہے، گھروں کے اندر ایک دوسرے کی محبت آنا ہے، گھروں کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، گھروں کے اندر ایک دوسرے کو درگزر کرنا ہے۔ گھروں میں غیبتیں بند کرو، اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا بند کرو، اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے رشتے کو رسپانس دو، انشاءاللہ تعالی اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ساس بہو کے پیچھے نہیں پڑنا، بہو ساس کے پیچھے نہیں پڑنا، نڑن بھاوت کے پیچھے نہیں پڑنا، بھاوت نڑن کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھو، ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہو، کاموں کی تعریف کرتے رہو، رشتوں کا احترام کرو۔ جوئی کو جتنا ریسپانس دیتے ہیں، گھر کے اندر کی بہو کو بھی اتنا ہی ریسپانس دو۔ قسم اللہ کی، ایسی جھوپڑیوں میں جنت کا مزہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بہو کیا ٹی وی پکائی تو ساس کھاتے کھاتے جھوٹ صحیح تعریف کرنا، کیا مزہ ہے نا ماں، ماشاءاللہ، ذرہ نمک کم ڈالو ماں، اصلاح بھی ہو گئی، تعریف بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ سب باتاں تم نہ کیسا معلوم، میں کیا چاہتے آسمان سے آیا؟ میں بھی ماحول کا چرے بابا، مرچی زیادہ ہوگی، اسے ایک بتنگڑ مت بناؤ، اسے ایک مسالہ مت بناؤ۔ مرچی زیادہ ہو گئی، بچی ہی تو ہے، بیٹا کیا بیٹے کی بیوی کیا، قرآن قد کہتا ہے بیٹا بھی بیٹا ہے، بیٹی کی بیوی بھی، بہو جو بیٹی ہے اسے کیا کرو، اصلاح کرو، تعریف کرو، محبتوں کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ گھروں میں تنقید بند کرو، گھروں میں تبصرے بند کرو۔ پھر دیکھو میری ماں اور بہنیں، ماحول کیا ہو جائے گا۔ ہمیشہ ماں کو فون کرتی ہے، اگر ڈیوائڈ زندگی ہے کبھی ایک فون ساس کو بھی کر دو، ہمیشہ بہن کو فون کرتی ہے، کبھی ایک فون نڑن کو بھی کر دو، کبھی ایک فون بھاوت کو بھی کر دو، کبھی یہ ادھر آ جائے کبھی وہ ادھر آ جائے۔ میں تو بات کو گہرائی میں لے کر جا رہا ہوں، میرا رب دے رہا ہے۔ یہ موبائل آنے کے بعد تو ہمارے گھروں میں دعوتوں کا نظام بھی بند ہو گیا ہے۔ دعوتیں ہو رہی ہیں ہمارے گھر میں؟ نہیں، خالی فونا میں خیریت پوچھ لے رہی، کیا خالہ اچھی ہے کیا، بہت یاد آ رہی ہے خالہ، خواب میں بھی آگی خالہ۔ وہ خالہ خوش ہو جاتی، خواب میں دیکھی، یاد کری، بچی بھانجی، شاید بولا کو 8 دن رکھیں گی بول کر اب صرف آخری کا جملہ سننا چاہتی تھی خالہ، اس سے پہلے بھانجی کہتی ہے اچھا خالہ پھر کر توں فون بول کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ، چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ ماموں سلام علیکم، ماموں، ماموں معلوم، ماموں بولتے، ماما بولتے، انکل بولتے، کیا بولتے؟ ماموں بولتے۔ ماموج بولو، صحیح اردو میں ماما بھی نہیں، ماموں 600۔ ماموں کیسا ہے ماموں تو؟ ابا ماموں خوش ہوگا، بھانجا فون کر رہا ہے جسے بچپن میں لے کو سائیکل میں پھرتا تھا، اللہ، جس کی ضد کے سامنے میں گھٹنے ٹیکتا تھا، اپنے بیڑی سگریٹ کے پیسے بھی اس کے چاکلیٹ میں خرچ کرتا تھا۔ آج وہ بھانجا مجھے بہت دنوں کے بعد فون کر رہا ہے، تو کیسا ہے با؟ اللہ کا فضل ماموں، بہت یاد آ گئے ماموں، دوستہ میں بیٹھا تھا، تمہارے باتاں چلنے کو تھے ماموں، سب بول رہا ہے، اب ماموں اس بات کا انتظار کر رہا ہے، شاید
भांजा क्या बेटा क्या दोनों एक है, बुलाकर मुझे घर में 4-5 दिन रखींगा। दावत का जुमला सुनने से पहले फौरन अच्छा मामू दवा पाबंदी से खा, इंशाल्लाह मुझे फुर्सत मिली तो आको जा, तो मरे तक किसे फुर्सत है रे बाबा। दावता खत्म होंगी, फिर इत्तेफाक कैसे आएगा, इत्तेहाद कैसे आएगा, दिलों में मिलाद कैसे आएगा, उम्मत एक कैसे बन जाएगी। बाहर का माहौल तो दूर की बात, अंदर का माहौल बिखर कर टुकड़े टुकड़े चूर चूर हो जाएगा। वहदहू ला शरीक की कसम, पैगंबर के पैगाम को मजबूती से थाम लो, कुरान के पैगाम को मजबूती से थाम लो। एक रिश्ता दूध का है उसे भी रिस्पांस दो, एक रिश्ता खून का है उसे भी रिस्पांस दो, एक रिश्ता इल्म का है उसे भी रिस्पांस दो, एक रिश्ता अमल का है उसे भी रिस्पांस दो, एक रिश्ता निकाह का है उसे भी रिस्पांस दो। इन तमाम रिश्तों से बड़ा रिश्ता कुरान कहता है ईमान का, उसे भी रिस्पांस दो। दावता दो, दावता वही साबुल को दिए तो जिस घर में किसका चलता की उसे दावा, 900 का चलिया तो उसके रिश्तेदारां ज्यादा, आरस का चलिया तो उसके रिश्तेदारां ज्यादा। कभी घर का मर्द ये नहीं बोलता तुम्हारे अम्मी अब्बा को बहुत दिना हो गए ना जी बुलाओ ना जी, भैया भाभी आपको बहुत दिना हो गए ना जी बुलाओ जी। इधर से उधर की फिक्र नहीं, उधर से इधर की फिक्र नहीं। और ये औरतां भी बड़े अजीब औरतां, बिल्कुल सामने बैठे ही पर्दे में, मुझे इधर भागने रास्ता है। अरे उनको बोल को तो अच्छे अच्छे नहीं बचे रे बाबा, मैं कहां से बच जाऊं। एक लतीफ़ा बोल तो सुनो, और एक लतीफ़ा याद आ गया, इल्मी लतीफ़ा है, बड़ा अच्छा लतीफ़ा है, इस्लाह वाला लतीफ़ा है। एक 901 आरस को फ़ोन करे आ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कर रही भी? बैठी हूँ। अम्मी का अब्बा का फ़ोन आया, अम्मी भी अब्बा आ रही कहते, साथ में भैया भी भाभी आ रही कहते, बोल को 900 आरस को बोलिया। समझ में आ रहा है? इसके समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। उन्हें क्या बोली, क्या जी तबीयत तीज बराबर नहीं ना जी। अब ऐसे वक्त में अम्मी अब्बा को कहती भी बोल को रोक दा, मैं कैसे रोक सकता हूँ। अब उन्होंने आती बोलकर बोली, निकल भी गए घर से, मैं कैसा रोक सकता हूँ। अब क्या करना, आगे तो आगे छोड़ो, क्या है कि पकाने का इंतजाम शुरू करो। ये घर के औरतों को है ना, मुआफिक रिश्ते आए तो बीमारियां भी चल जाती हैं, मुखालिफ रिश्ते आए तो नई ही सो बीमारियां भी आ जाती हैं। क्या आप साहब, अब वो औरतें परेशान ही, इसे क्या क्या मालूम है ना रे बाबा बोलकर। क्या है कि पकाओ, शौहर ने कहा, बीवी ने कहा कि नहीं होता जी, कमर में दर्द है, तुम्हें सुबह को जाने के बाद पड़ी सो पलंग से उठने नहीं हो रहा है। अब क्या करना, हारी को बोलकर तुम्हें बोल डाले तो कल की दाल है रख डाल तू, आते वक्त तला हुआ गोश्त होटल से लेकर आ जाओ, जिसे हमारे बेंगलुरु में व्हील कबाब बोलते, यहाँ बोलते उसे, हाँ 65 1-2 पैकेट लेकर आ जाओ, चावल उतार ला तू। अरे रे मेहमाना घर को आए तो ऐसा पका कर रखे तो इज्जत रहती क्या जी। क्या करूं, मेरे हाथ से नहीं हो रहा, ज्यादा कहती भी बोले तो मैं भी घर लाख डाल को काम के भी चल जाता हूँ। अरे रे बड़ी परेशानी हो जाती, वो पकाओ बोल को रख डालिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खिटखिटाने की आवाज आई, कौन? पलंग से होको दरवाजे को आए तक तकरीबन 25-30 गालियां भी दे डाली। बेवारसियों को आने का वक्त नहीं, आ जाते अल्लाह रे वो घरा में बैठना नहीं, किसके घर को जाना, कान चुनखाना, ये ख्याल रखता। अजीब हाल है बोल को। कमरे से निकलकर मेन डोर को आए तक 15-20 गालियां हो गए। अल्लाह अकबर। आते ही कौन? बाहर से आवाज आई, खोल बेटी। मैं देखे तो वो बच्ची का बाबा को है। दरवाजा खोली तो खुद के अब्बा, खुद के अम्मी, खुद के बड़े भैया, खुद के भाभी। अल्लाह अकबर। अरे रे बोले भी ना तुम्हें आ रही सो। बच्चे को फोन करे ना माँ में,
اب سمجھ میں آیا کہ بچہ جو منطق پیش کرا یہاں 31 مہینے. آؤ آؤ جلدی بلائی, صوفے میں بٹھائی, کیسے ہی پوچھی, خیریت پوچھی, پھر اندر بیڈروم گجا کو فون کری. اجی کیا بولے سو تمہیں, کون آ رہی بول کر؟ ابا امی بولے تو ہمارے ابا امی بولے. شوہر بولیا تالی کوٹ کا, ارے تمہارے ابا امی میرے ابا امی, میں تو اتنی محبت پیش کرا تمہیں سمجھے نہیں تو میرا کیا قصور. کیا فراز, جتنی محبت پیش کرا تمہیں نہیں سمجھے تو میں کیا کروں. اب کیا کرنا جی, کون پوچھی. اب انہیں جواب دے رہا, کیا ہے کل کی دال, 2 پیکٹ چکن 65, چاول اتار ڈال تو. یہ تو چل رہا ہے گھروں کے اندر. ہمارے اپنے آ جائے تو پلاؤ بناؤ, بریانی بناؤ, کشکا بناؤ, خورما بناؤ, مچھلی بناؤ, جھینگے بناؤ, انڈے ابالو. انڈے, مجھے پانی آ رہا ہے کیا؟ ارے با میں بیان کر رہا ہوں, تمہیں وہاں جاؤ نو کو, ابھی بہت سارا عنوان ہے. یہ بناؤ وہ بناؤ, مخالف رشتے آ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے. میں عورتوں کو ہی نہیں کہتا, مردوں کا بھی یہی حال ہے. ہمارے بھی کچھ نوجوان ایسے ہیں جو خود کے ساس سسروں کو رسپانس نہیں دیتے, سالے اور سالیوں کو رسپانس نہیں دیتے. اتحاد سب سے پہلے گھروں کے اندر پیدا کرو. اختلاف باہر جو ہو رہا ہے وہ گھروں کے اختلاف کا اثر پڑ رہا ہے. گھروں میں اتفاق ہو, اثر باہر پڑے گا, امت میں اتفاق آ جائے گا. آج میرے پیاروں, میں تالی کوٹ کے اس اسٹیج سے بیٹھ کر سارے ہندوستان کے مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں, امت میں اتفاق کی بہت ضرورت ہے. ہمارے سے زیادہ متفق کون ہو سکتا ہے؟ ہم سب کا اللہ ایک ہے, ہم سب کا نبی ایک ہے, ہم سب کا قبلہ ایک ہے, ہم سب کا ایمان ایک ہے, ہم سب کا قرآن ایک ہے. تقریباً 95% عقیدے ہم سب کے ایک ہے. چھوٹے موٹے مسائل میں اختلاف ہو, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اختلاف ہے مسائل بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. مسلمانوں ایک ہو جاؤ, مسلمانوں ایک ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ. اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ سامنے والے کو آگے بڑھاؤ اور بڑا سامنے والے کو سمجھو. عمل کریں گے کرسیوں کے لیے, نام کے لیے, عہدوں کے لیے کبھی مت لڑو. یہ کرسیاں کیا ہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ نہ کبھی کرسی ساتھ دی, نہ کبھی عہدہ ساتھ دیا. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں, بڑی سادگی کے ساتھ بتا رہا ہوں. اور اس دور میں بھی ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے آزو بازو, آگے پیچھے زبردست ایک جماعت رہتی تھی. آج وہ لوگ کرسی سے کیا دور ہوئے, ان کو سلام کرنے والا بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو اس چھوٹے سے زندگی کے سفر میں, خدمت کے سفر میں, دعوت کے سفر میں, تبلیغ کے سفر میں, اشاعت دین کے سفر میں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ لوگ جن کے آگے پیچھے لوگ کیا کاروں کا تانتا ہوتا تھا, انہوں بیٹھے, ایک بہت بڑا ہنگامہ, انہوں اٹھ کر کھڑے رہے, ایک بہت بڑا ہنگامہ. ان کی جھوٹی باتوں پر تالیاں, ان کی جھوٹی باتوں پہ سیٹیاں, ان کی جھوٹی باتوں پر واہ واہ. آج کیا ان کی زندگیاں کرسیوں سے الگ, عہدوں سے خالی ہوئے. ان کو ماحول میں سلام کرنے والا تک نہیں ہے. میں نے ان کی باہر کی حالت کو دیکھ کر کبھی کبھی سوچتا ہوں, اندر باہر ان کا ایک ہوتا ہے. باہر یہ حال ہے تو پھر اندر بھی تو کچھ خراب ہوگا حال. کیوں؟ ایسے لوگوں کو سزا باہر ہی نہیں ملتی, اندر بھی ملتی ہے. بڑا وہ ہے جس کو اللہ بڑا بنائے, بڑا وہ ہے جس کے ہاتھوں میں نبی کی شریعت کا دامن مضبوط ہو. بڑا وہ ہے جو حلال کما کر حلال کھلاتا ہے.
बड़ा वो है जिसे देखते ही सुन्नतें समझ में आती है। बड़ा वो है जिसके चेहरे पर आमाल का ईमान का नूर है। बड़ा वो है जिसके अंदर तवाज़ु इनकिसारी है। वरना फिर मुझे वो जुमला कहने दो और आप भी याद रखो, ऐसे बड़े उस बड़े के लायक भी नहीं होते जिनको टाइम पास करने के लिए खाया जाता है। छोटे बनने की कोशिश करो, बड़े बनने की नहीं। बड़े बन नहीं सकते। हाँ, जिनके पास इल्म है, अमल है, वो बड़े बड़े होते हैं। और एक वाक़या ज़हन में आ रहा है, जल्दी जल्दी अर्ज़ कर देता हूँ, बात काफ़ी लंबी हो गई है। अल्लाह मेरे मुख्तसर से वक्त में बरकत अता फरमाए। मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ तो दर्द से वक्त ही भूल जाता हूँ। इस वक्त वो हालात हैं मेरे प्यारों, वो हालात हैं। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, ऐसे मेहनत वाले जलसों को ज़ाये मत करो, फ़िक्र वाली बातों को ज़ाये मत करो। करने वाला बात कौन ये ना देखो, बात क्या है ये देखो। करने वाला भी अमल करेगा, सुनने वाले भी अमल करे। अब अल्लाह हमसे बहुत नाराज है, नबी हमसे बहुत नाराज है। हालात बता रहे हैं, उसकी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अब उसे राजी करना पड़ेगा। वो राजी हुए बगैर हमारा कोई बेड़ा पार नहीं होगा। मैं इन जुमलों के अंदर जबरदस्त इशारे दे रहा हूँ, आप समझ गए तो मैं आपका ममनून और मशहूर हूँ। बड़े वो होते हैं जिनके पास अमल हो, जिनके पास इल्म हो, तकवा हो, तहारत हो, तौहीद मजबूत हो, रिसालत का पैगाम मजबूत हो, वो बड़े होते हैं। आमाल से आरास्ता लोग बड़े होते हैं। कारां वाले बड़े नहीं, बिल्डिंगा वाले बड़े नहीं, ओहदे वाले बड़े नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलने वाले बड़े हैं। कार में सफर हो के ना हो, आखिरी सफर सबको एक बनाकर छोड़ देता है, जिसका नाम जनाजा है। बेहतरीन कपड़े बड़े बनने की अलामत नहीं, आखिरी सफर का जो लिबास है वो बता देता है कि सबकी हकीकतें क्या है। बेहतरीन कमरों में, घरों में, आलीशान इमारतों में जिंदगियां गुजारने वाले, आखिरी घर कब्रिस्तान खबर बता देता है सबकी हकीकतें क्या है। बड़े मत बनो, छोटे बनो। आजिज़ी तुम्हें भाई, तुम्हें ये काम के लायक तुम्हें भाई, तुम्हें बढ़ो, ऐसा करो, इंशाल्लाह काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। जो वाक़या मैं अब बोलना चाहता था उसे भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि नमाज के उन्वान पर मुझे वाक़या बयान करना है। ये वाक़ये को बयान करूँ कि ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाक़ये को तो मुझे बयान करना है। उम्मत में इत्तिहाद पैदा करो, सब मसलक वाले एक बन जाओ दीन के उन्वान पर। क्या हजरत? हम सब का नफ़ा एक, हम सब का नुकसान एक है। अल्लामा इकबाल ने किस दर्द को पेश किया। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। सुभान अल्लाह नहीं बोलते कि नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो, उठ जा तुम्हें। मनफ़ात ये कि है इस कौम की, नुकसान भी एक। नहीं बोल रही, हम भी नहीं बोल रहे। 12 बजे तक एक पढ़ने को रखता हूँ। कौन की 6 मारिया तो क्या जोर के तालियां, कौन की 4 मारिया तो क्या जोर के तालियां, कौन की आउट हुआ, कौन की विकेट लिया तो इन्हें बांद्रा उछल सका उछलता।
یہاں کتنی اچھی باتیں آتی ہیں، سبحان اللہ تک نہیں بولتے۔ ابھی قوم سوئی ہوئی ہے، اب تو اٹھ جانا تھا، اب تک ابھی اٹھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا ہماری ان نسلوں کا۔ ہم سب کا نفع ایک، ہم سب کا نقصان ایک، اس کو ذہن میں لے کر آ جاؤ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں امت میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ اچھا یہ باتیں کئی کو آئی، یہ باتیں کئی کو آئی، دعا کرو کہ میں پی ایم بنوں، بولیا نا وہاں سے نہ آئی سو بھول گئے۔ دیکھو میری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے۔ میں جب پی ایم بنوں گا، اب بھی سے بلنا بنا کو ریڈی رکھا ہوں، بنتے کی نہیں کی بلنا پاس، اکثریت ہو کہ نہ ہو بل پاس کرتے جاؤں گا۔ اس میں سے ایک بل کیا ہوں گی معلوم؟ جب تک 900 نماز کا امتحان نہیں دیں گا اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اب تمہیں سبحان اللہ بولے، بعض لوگ الحمدللہ بول رہی، کون جن کا نکاح ہوگا اللہ کا فضل با، انہیں پی ایم بننے سے پہلے ہمارا نکاح ہوگا۔ اور کچھ لوگ انا للہ بول رہے۔ ایک چھوٹا سا مذاق ہے، حقیقت ہے، بہت کچھ سیکھنا ہے۔ نمازیں اچھی پڑھو، نمازیں پیاری پڑھو، نمازیں صحیح پڑھو۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو، صحابہ جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھو، نماز کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کوئی 5 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 5 سال سے نماز پڑھ رہی ہے، کوئی 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 10 سال سے نماز پڑھ رہی ہے۔ مجھے معاف فرمائے میرے پیارو، میرے جملے آگ کے گولے بن کر تمہارے دل دماغ پر اتریں گے، لیکن کیا کروں، ان باتوں کو بیان کرنے پر میں مجبور ہوں۔ بہت سارے تو وہ لوگ ہیں جو مکہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، مدینہ جا کر نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کی نماز ان کو مقصد تک لے کر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں زمین اچھی ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی، نماز اچھی ہو تو نماز قبول ہوتی ہے۔ سیکھیں گے نماز؟ بچوں کو ذرا خاموش کرو بھئی۔ ارے بابا واقعیتاً تمہیں منجے بھولے تمہیں میں تم نہ بھولتا نہیں رہے بابا، ہرگز نہیں بھولتا رہے بابا۔ 1.5 گھنٹے سے میں بھی دیکھ رہوں، برابر تمہارا مشن جاری ہے۔ آئندہ تالی کوٹ میں جلسے کا سے دعوت دیے تو جلسے میں بچے بھی ہی کیا پوچھتو کیا مولانا ہائی بولے تو تاریخ نہیں دیتا، نہیں کہ تو تاریخ دیتا ہوں۔ غرض انہی بچوں سے عنوان چلتے چلتے یہاں تک آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہو جائے گی۔ نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ نماز قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائے۔ ایک واقعہ سنو، حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا۔ کس کا؟ زور سے بولو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ راستے میں ایک عورت جا رہی تھی، ہوا کے زور سے اس کے چہرے کا نقاب اڑتا ہے۔ کس کے زور سے؟ ہوا کے زور سے اس کے چہرے کا جب نقاب اڑتا ہے تو اس کا چہرہ جیسے ہی بے نقاب ہوتا ہے، ایک نوجوان کی نظر پڑتے ہی وہ عاشق ہو جاتا ہے۔ دیکھو تمہارے لیے ان کی بات آ رہی، ایک نظر میں دل دے بیٹھا۔ محبت کا چکر ہر دور میں رہا ہے، لیکن شادی سے پہلے کی محبت کو زنا کی پہلی سیڑھی کہا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس عورت کا گھر فالو کیا، اس تک اپنی محبت کا پیغام پہنچایا۔
اور وہ لوگ تو بڑے بدقسمت لوگ تھے. توجہ, وہ لوگ بڑے بدقسمت لوگ تھے. پیغام پہنچانے کے لیے ان کو سوائے قلم اور کاغذ کے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے پاس تو واٹس ایپ بھی ہے, انسٹاگرام ہے, میسج ہے, فیس بک ہے. اس کے علاوہ اور بھی انسانیت اور شرم اور حیا کو برباد کرنے والے ایپس بنائے جا رہے ہیں. شادی کرنے پر پابندی, محبت کرنے پر پابندی نہیں ہے. یہ قانون بن گئے ہیں اور بھی ملکوں میں بنائے جا رہے ہیں. خود ہمارے ملک میں بھی قانون ہے نہیں, 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. محبت کے لیے کوئی عمر طے نہیں ہے, 5-6 سال میں بھی محبت کر سکتا ہے. دماغ خراب ہے ان لوگوں کا. میں پی ایم بنتے ہی پہلے یہ بل کینسل. بولو انشاءاللہ, بولو. 18 سال سے پہلے شادی نہیں کرنا کہتے. 14 فروری بنا سکتے, ویلنٹائن ڈے بنا سکتے. کون کی گڑگے کو مارا تو ہم کیا پٹے کہتے. محبت کر بیٹا, محبت کا پیغام بھی دے دیا. اتفاق دیکھو, نماز کی طاقت بتا رہا ہوں. اتفاق دیکھو, وہ لڑکی شادی شدہ تھی جس پر اس کا دل پڑ گیا تھا, انہیں غیر شادی شدہ تھا. پیغام محبت جاتا ہے, عورت سوچتی ہے انکار کروں, کسی اور جگہ منہ لگائے گا. اقرار کروں, میرے شوہر کی امانت میں خیانت ہوگی. سبحان اللہ. آپا توجہ سے سن, میری بہنیں توجہ سے سنو, میری بچیاں توجہ سے سنو. میرے پاس وقت ہوتا, طبیعت ساتھ دیتی, میں آپ کو لے کر اور 1 گھنٹہ بعد جاتا. شرم اور حیا کا ماحول اگر باہر خراب ہو رہا ہے, اس کی وجہ صرف عورتوں کی آزادی ہے. عورتوں کی آزادی. عورت نے سوچا اگر محبت کا انکار کروں کہیں اور منہ لگائے گا. اقرار کروں تو شوہر کی امانت میں خیانت ہوگی, بے وفائی ہوگی. کرنا کیا ہے, چلو اس ایک کو آزاد چھوڑنے کے بجائے اسے سنوارا جائے, محبت کی شرط لگا کر سدھارا جائے. اب اس نے لیٹر لکھا, تمہاری محبت ہمارے دربار میں قبول تو ضرور ہے, لیکن ہم محبت کا آغاز اس وقت کریں گے جب تم 40 دن عمر کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھو گے. سبحان اللہ. یہ ان کے واسطے واقعہ آپا, تو پھر بھی تو بھی سدھارنے کے واسطے یہ شرط لگانے کو. ہاں, کسی کو آپ رہی ہیں. محبت قبول, آغاز کا وقت کیا ہے, 40 دن عمر کے پیچھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنا. واہ واہ واہ. اب انہیں نوجوان دیکھا, ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں نا, پہلی ہی درخواست میں محبت قبول ہو گئی ہے ہماری, وہ بھی 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب دیکھیں تو کیا ہے, پہلی صف میں بالکل عمر کے پیچھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, ہر نماز میں ایک نوجوان ہے. عمر تو عمر تھے, جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی اگر ہوتا, اگر یہ تو پکی بات ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. میں حضرات علماء اکرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ختم نبوت کی محنت بھی شروع کر دے. بہت بڑا فساد ہے سارے عالم میں میرے نبی کے ختم نبوت پر, اس پر بھی محنت ہونی چاہیے. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں مولانا ایسے کہ جن کو ختم نبوت کا عقیدہ نہیں معلوم ہے.
اور آج جہالت کا حال یہ ہے، ابو جہل بھی ہماری جہالت سے شرمندہ ہے۔ ہم امامے اور ٹوپیاں پہن لیے تو اپنے آپ کو بہت بڑے پکے مسلمان سمجھ جاتے ہیں۔ لباس کا نمبر تیسرا چوتھا آتا ہے، عقائد کا نمبر پہلا آتا ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے عقائد کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ بے شک مسلسل ہمارے قاری صاحب جانتے ہیں میں بہت بزی ہوں، اگر کہیں کبھی مجھے کوئی موقع مل جائے، قاری صاحب سے میرے اچھے تعلقات ہیں، میں خود قاری صاحب کی خدمت میں عرض کر کے ختم نبوت کے بارے میں آنا چاہتا ہوں۔ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹا۔ اس زمانے میں جو چاہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ایک جگہ پر جگہ کا نام نہیں لیتا۔ کھانے میں اگر آپ لوگ بیٹھے تو میرے ساتھ بیٹھو، بتا دیتا ہوں۔ ایک عورت دعویٰ کر رہی ہے، اس کے اوپر ہے نا حضرت فاطمہ کی روح آتی، کہتے ابا بابا 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 بابا۔ ارے جان رہے ہیں فتنوں کو یہ؟ ارے جان رہے نہیں جان رہے فتنوں کو یہ؟ ایسے وقت میں توحید کے احکامات، رسالت کے احکامات، عقائد کو جان کر رکھو، جان کر رکھو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ایسا عمر جس کی نگاہوں میں بڑی زبردست فراست تھی۔ نماز کے بعد دیکھتے تو ہر وقت پہلی صف میں ایک نوجوان نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 20 دن عمر کے پیچھے اس نوجوان کی نماز گزر گئی۔ 20ویں دن اس عورت نے اپنی باندی سے کہا، ارے جاؤ ذرا جا کر ہمارے عاشق کا حال معلوم کر کے آؤ۔ وہ غلام عورت لونڈی باندی عاشق سے راستے میں مل کر کہتی ہے، کیا حال ہے جناب والا؟ ابھی صرف 20 دن باقی ہے، معشوقہ سے ملنے کے لیے کیفیت انتظار کی کیسی لگ رہی ہے؟ عاشق فوراً کہتا ہے، کیا 20 دن؟ ارے بھول گئے؟ وہی جس کے پاس تم نے محبت کا پیغام بھیجا تھا، وہ حالت پوچھ کر آنے کے لیے بھیجی ہے۔ ارے وہ اسے جاؤ ہماری طرف سے سلام سناؤ اور شکریہ کہہ دو، اس لیے کہ عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کا سبق کیا بتایا۔ اللہ کا فضل، اب وہ محبت ختم ہو کر اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ نماز اس کو کہتے ہیں، نماز اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم لوگوں نے نماز کا بیڑا بھی غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ بچوں سے بات آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کامل سے بات آ گئی، اماں عائشہ کے گود سے بات آ گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی مجھے موقع ملے تو چھوٹی ہوئی تمام باتوں کو آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کروں گا۔ عقیدوں میں مضبوط رہو، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو، نماز کی پابندی کرو، گھروں کا ماحول بہتر سے بہتر بناؤ۔ انشاءاللہ تعالی بند دروازے کھل جائیں گے، بہت اچھے دن آنے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہمیشہ آپ یہی سنتے رہے زمانہ اور حالات خراب ہیں۔ شاید میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے بیٹھ کر علماء کرام کا دامن تھام کر کہہ رہا ہوں، حالات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارے عالم کے حالات بتا رہے ہیں کہ بہت اچھے دن آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم تمام کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لینا چاہیے، اس کے باتوں پر عمل کرنا چاہیے، نیک اور سچے مسلمان بننا چاہیے، تقوی اور طہارت کی زندگی گزارنا چاہیے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ صاحب کا حکم آیا کہ نعت کے اشعار بھی پڑھے، میں کیا پڑھوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ صاحب معافی کے ساتھ عرض کروں کہ اس عمر میں حافظ صاحب جو نعت پڑھے واقعیتاً بہت پیاری نعت، اور کس کے؟ حاجی پیرا صاحب۔ کون ہے وہ؟ اچھا تو آپ کے سسرے صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ اس کے واسطے ایسی خوبصورت آواز سن کو تمہیں موٹے تازے، ماشاءاللہ
آواز بھی اچھی رہنا بھائی، آواز بھی اچھی رہنا، کیا آواز ہے ماشاءاللہ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں قاری صاحب، آواز بھی اللہ تعالیٰ سب سے اچھی، اتنی اچھی کسی نبی کی امت کو نہیں دیا جو اس نبی کی امت کو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری آواز اللہ کسی نبی کی امت کو نہیں دیا جو اس نبی کی امت کو دیا ہے، کیونکہ اسی نبی کی امت کو قیامت تک اذان دینا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نعت پڑھنا ہے، قصیدے پڑھنا ہے، تو آواز ہونا کہ نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے غلامان محمد کو اچھی سے اچھی آواز دیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو نعت کے اشعار بھی پڑھوں گا۔ آج کافی وقت ہو گیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔